ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں برٹش کاؤنسل, ان کا رول, برٹش ایجوکیشن, اور یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ویزاز. تو مجھے بتائیں کہ لوگ جب آتے ہیں ان ایڈوائس تو یہاں سے مل جاتی ہے, تو آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, آپ تو ویزا نہیں دے سکتے. Aisha, I just wanted to highlight that there is a new visa policy for students. اب آ رہی ہے, جی بالکل, اس کی تھوڑی سی سمری آ چکی ہے, اور وہ اپریل میں ول گیٹ اے فائنل سورٹ آف دی آفر. ہر چینج کے ساتھ تھوڑا سی پینک کی سچویشن ہوتی ہے. لاٹس آف پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کنوے دس میسج کہ یہ پالیسی جو چینجز ہے وہ جینوئن اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں ہے, نہ جینوئن انسٹیٹیوشنس کو. اٹس بیسکلی فار sort of to minimize fraud institutions, fraud students, ان کے لیے یہ پریشانی کی باعث ہو سکتی ہے. یہ اچھی بات ہے. تو پھر جب اوتھینٹک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے, اب ان کو پتا ہے کہ اب فراڈ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, آپ ان کو کیا ایڈوائس دیتے ہیں, آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں, آپ ان کو کیا سمجھاتے ہیں؟ دیکھیے, فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے فار اپلائنگ, ہمیں کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. سب سے پہلے ہے کہ وہ جو بیک گراؤنڈ رکھتا ہے اکیڈمکلی, آیا وہ جس یونیورسٹی میں وہ جانا چاہتے ہیں اس کو میٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. لینگویج ریکوائرمنٹ ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے اکیڈمک ریکوائرمنٹ میٹ کریں, لینگویج ریکوائرمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. سو یہ دو کرائٹیریاز ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دا اسٹوڈنٹ از ویری شیور کہ اس نے جو کرنا ہے کافی ریسرچ کر چکا ہوتا ہے, اینڈ آر مارکیٹ از ناٹ انویئر, آئی شوڈ سے. ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ویب سائٹس ہیں, دے ہیو ویڈیوز آن دا ویب سائٹس آف دا یونیورسٹیز, کافی معلومات ان کو مل جاتی ہے. اور آج کل تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ خود انٹریکٹ کر رہے ہیں. سو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹوڈنٹ جو کہ انویئر ہیں اپنے سرکمسٹانسز کے بارے میں یا کیا کرنا ہے. بہت کم کہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ جینوئنلی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیسٹ سوٹڈ ایک جگہ میں وہ جائیں. اور کاسٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے, پروگرام اویلیبلٹی, کوالٹی آف دا پروگرام جہاں پہ وہ جا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی ایگزیکٹلی بہت بڑا فیکٹر ہے, بیکاز ایک لائف ائم انویسٹمنٹ ہے. آپ خود سوچیں, آئی مین سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے جو آن دی ایگزیکٹلی اٹ از. اگر وہ پیسہ ہو, آئی وڈ رادر کہ میں اپنی تعلیم پہ خرچ کر دوں کسی اور چیز کے. تو اگر خرچ کر ہی رہے اچھی جگہ انویسٹ کریں گے, آئندہ کے لیے ان کو اچھا فیوچر ملے گا اف دے انویسٹ ان رائٹ پلیس. اچھا, اور یہ آپ نے جو بات کہی ہے ابھی یہ انگلش لینگویج کی, یہ بھی کافی اہم ہے. اکثر بچے یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ آئلس کی ضرورت ہے, یہ ہے وہ نہیں ہے, اینڈ دے ٹیک اٹ ایز اے ہرڈل. اگر آپ اے لیولس کرتے ہیں تو آئلس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ میں ذرا سے اس کو آپ کو بتاؤں نا, وہ ذرا سا آپ کو بتاؤں. ایک بات, وہ پہلی بات یہ کہ آئلس کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ ماسٹرز کرنے جا رہے ہیں, ماسٹرز بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور آئلس اتنا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہے نا. اچھا, اگر میں تو پریشان ہو جاؤں گی, مجھے آپ آئلس کروا دیں آنیسٹلی. نہیں, آپ کی انگلش میں نے سنی ہوئی ہے, آپ پریشان بالکل نہیں ہوں, بہت پریشان ہو جاؤں گی. مگر دیکھیے, آپ یہ بات وہ سوچیں کہ اگر یونیورسٹی آئلس نہیں بھی مانگ رہی, سب مانگتی ہیں, سب اچھی یونیورسٹیز مانگتی ہیں, مگر اگر وہ نہیں بھی مانگ رہی, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود یور ٹیچرز. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آئلس کی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر آپ نے ڈگری کی ہے کہیں اور انگلش ورلڈ میں, آپ نے ایک ڈگری کا اور آپ ماسٹرز کے لیے جائیں, پھر بھی آئلس چاہیے آپ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ہم ایک جنرک آنسر نہیں دے سکتے سم ٹائمس, کیونکہ اگر آپ کی پریویس ایجوکیشن ایک انگلش اسپیکنگ کنٹری سے رہی ہے, آپ اس یونیورسٹی پہ چھوڑیں گے کہ یہ ان کا اکیڈمک ڈیسیجن ہے کہ وہ آپ کو کیسے اسیس کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت انڈیویجول کویسچن ہے. اور اگر آپ کو پہلے, جب میں گئی تھی یونیورسٹی تو اس وقت تو آئلس کی ضرورت نہیں تھی, تو اگر میں فرض کروں میں واپس جانا چاہتی ہوں, مجھے بھی دینا پڑے. وی ہیو این ایگزامس ڈپارٹمنٹ, اور وہ آئلس سے ریلیٹڈ ساری کوئریز کو ڈیل کرتے ہیں, اور ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-22,000. لیکن ایک بات, اٹس ویری گڈ نیوز کہ اف یو رجسٹر آن لائن فار این آئلس پریپریشن ٹیسٹ, you get a free session for preparation. It's called Road to IELTS. So if you go on our website, which is www.britishcouncil.org.pk, you'll find all the information as well as the preparation pack there. Okay. Yes, yeah. Excellent. تو ایک تو آئلس ہو گئی, دوسرا کاسٹ ہو گیا ہے. کاسٹ کے تو ہم بارے میں بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے, بیکاز سنا ہے کہ بہت مہنگی ہوتی ہے ویسے ہی کہیں بھی جائے باہر. It's not true. اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے خبر سنا دی ہمیں. ایکسپینسو کے بارے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اٹ ڈز کم ود اے پرائس ٹیگ obviously, ہے نا. آج آپ پاکستان کی ایجوکیشن دیکھ لیں, وہ بھی بہت سے پاکستانیوں کی جیب سے وہ آگے ہے. باہر کے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو برطانیہ کی ایجوکیشن اتنی مہنگی نہیں ہے. اگر آپ
آپ دوسرے ملکوں سے وہ کمپیئر کریں فار دا ٹوٹل پیکیج. اگر آپ نے ایک اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے یو کے میں تو اندازاً آپ کی فیس کیا ہوں گے؟ یہ ایوریج جو ہے نا 10,000 پاؤنڈ ٹیوشن شروع سے ہوتا ہے. ہاں ذہن میں رکھ لے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو اپلائی کرے پلان کر رہا ہے. اور جو جی اور لیونگ اس کے اوپر پھر ہاں اس کے اوپر رہنے کا ہے. 2 کیٹیگرائزیشنز آئی ہوئی ہے یو کے بی اے سے. اگر وہ لندن کے اندر رہتے ہیں یا انر بوروز میں رہتے ہیں تو 9,000 پاؤنڈ کا تقریباً ہے. اگر اس سے باہر ہے تو سال کا, اور اگر اس سے باہر ہے تو 7,500 پاؤنڈ ہے. تو یہ کافی ایزی کیلکولیشن ہے. ایک اسٹوڈنٹ جب بجٹنگ کر رہا ہے اپنے لیے یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ اسٹینڈرڈ فی اسٹرکچر. شاپنگ کرنی ہے تو اور بھی بجٹنگ, کتابوں کی بھی اور بھی بجٹنگ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ یو کے یونیورسٹیز کی جو لائبریریز ہے نا وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ یو نو وہ بھی خرچہ کم ہی ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ سارا کاسٹ وغیرہ ہوتا ہے, لیکن جو بچہ جانا چاہ رہا ہے آپ ان کو کیا ایڈوائز دیتے ہیں یونیورسٹی کس طرح چوز کریں؟ بیکاز اب تو بہت یونیورسٹیز ہیں یو کے میں. ایک بات بتاؤں, کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہوتی اور کوئی بری یونیورسٹی نہیں ہوتی. But there is an appropriate. سب سمجھتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی سب سے اچھی ہے, لیکن یہاں پہ ہم نے لینا ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک, اسٹے ود اس.